हाय एवरीवन, you're watching अनपॉपुलर ओपिनियन ऑन क्रिकेट। मैं हूं बिलाल शाहिद। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हाँ, मैं भी ठीक हूं। अस्सलामुअलैकुम, बस कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान ने 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना उस स्क्वाड पर थोड़ी चर्चा हो जाए। और ये रहा स्क्वाड आप लोगों की स्क्रीन पर। तो लेट्स डाइव इनटू इट और डाइसेक्ट करते हैं हम पाकिस्तान के इस स्क्वाड को। वैसे तो जब स्क्वाड रिव्यू करते हैं तो पहले बैटर्स को देखा जाता है, फिर बॉलर्स को देखा जाता है। लेकिन हम इसको उल्टा देखेंगे। पहले हम बॉलर्स को रिव्यू करेंगे, उसके बाद बैट्समैन को। क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम उल्टे ही होते हैं, तो मैं ये भी उल्टा ही करूँगा। और मुझे अनऑर्थोडॉक्सी थोड़ी पसंद है। तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास हमारे बॉलर हैं, शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो आई थिंक ऑटोमेटिक सिलेक्शन थी, कोई सरप्राइजेज़ नहीं है। शाहीन अच्छी फॉर्म में भी जा रहा है और रिदम भी अच्छा है उसका, पेस भी वापस आ गया है। नसीम शाह, मुझे पर्सनली नसीम शाह की सिलेक्शन समझ में नहीं आई। क्योंकि काफ़ी अरसे से नसीम शाह स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में कोई ख़ास फॉर्म दिखा नहीं रहे हैं। कोई मैच विनिंग स्पेल नहीं है। नसीम शाह जो है वो उनकी रिप्लेसमेंट हमारे पास है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा है। हसनैन बहुत ही अच्छी सिलेक्शन है। हसनैन ने जब से वो उनका कमबैक हुआ, अच्छी बॉलिंग की है। विकेट लेते हैं आते ही। तो हसनैन की सिलेक्शन जो है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हारिस रऊफ़ हैं, ऑब्वियस सिलेक्शन, कोई उसमें दो राय नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हमारे पास एक ही है, अबरार अहमद। जो कि बहुत अच्छी सिलेक्शन है। अबरार अहमद को डिज़र्व करता था चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। और इसके अलावा हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। और जो कि मुझे लगा कि यहाँ पे हमारी सिलेक्शन जो है वो लैग करती है। वनडे क्रिकेट में आपके पास दो स्पेशलिस्ट स्पिनर होने चाहिए, नॉट ऑलराउंडर, स्पेशलिस्ट स्पिनर। क्योंकि वनडे में आप फंसते हो हमेशा। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, हम दो ऑलराउंडर्स के साथ गए थे। हालांकि उसामा मीर को हम कंप्लीट ऑलराउंडर कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हमारी बॉलिंग ने जो है वो सफ़र किया था, क्योंकि हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था। अबरार अहमद था स्क्वाड में, लेकिन पता नहीं किस वजह से जो है वो उसको टीम में जगह नहीं मिली। उसके बाद आते हैं हमारे ऑलराउंडर्स। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है और अच्छी फॉर्म में है। टेस्ट मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म किया है। ओडीआई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो सलमान अली आगा जो है वो एक वैलिड सिलेक्शन है आई थिंक। उसके बाद दो सरप्राइजेज़ हैं, खुशदिल शाह एंड फ़हीम अशरफ। तो पहले बात करूँगा मैं खुशदिल शाह की। आई थिंक खुशदिल शाह की जो सिलेक्शन है उसमें मोहम्मद रिजवान का बहुत बड़ा किरदार है। और अगर आप लोग पीएसएल देखते हैं और मुल्तान सुल्तान को आप लोगों ने फॉलो किया है, तो आपने देखा होगा कि जो पीएसएल के मैचेस में है, रिजवान ने खुशदिल शाह को बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया है, खुशदिल शाह को। और ऐसे क्रूशल मोमेंट पे वो बॉलिंग में खुशदिल शाह को लाता था और वो विकेट्स निकाल के देता था। तो खुशदिल शाह का क्रूशल रोल होगा आई थिंक, अगर रिजवान ने उनको उसी चालाकी से और उसी चतुराई से जो है वो यूज़ किया इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। तो आई थिंक वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं। और बीपीएल में अच्छी फॉर्म भी दिखाई है। हालांकि टी20 की फॉर्म पे वनडे की ऐसी सिलेक्शन और एकदम से जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड में आ जाना जो है वो एक हैरानी की बात है। इस जो सिलेक्शन में मोहम्मद रिजवान का बहुत बड़ा किरदार है। और आई थिंक खुशदिल शाह, इफ़ खुशदिल शाह इज़ इन फॉर्म, बैटिंग में सबको पता है ही कैन बी लीथल। और बॉलिंग भी रिजवान जो है वो उनसे अच्छा काम ले सकते हैं। फ़हीम अशरफ टीम में कैसे आए ये अभी तक कोई भी नहीं बता पाया है, चाहे फॉर्मर प्लेयर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स हों। किसी को नहीं समझ आ रहा कि फ़हीम अशरफ टीम में वापस किस बेस पे आए हैं। ना तो उनकी डोमेस्टिक में कोई ख़ास परफॉर्मेंस है, ना कोई वो फ़ॉरेन लीग खेल रहे थे। बल्कि उनकी टेप बॉल खेलने की वीडियोस ज़रूर सरफेस पे आती हैं, जिसमें भी वो कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते। तो आई डोंट नो कि फ़हीम अशरफ को किस बेस पे उनको सेलेक्ट किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी हुई है आमिर जमाल के साथ, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट में कोई जेन्युइन ऑलराउंडर है तो वो आमिर जमाल है। फ़हीम अशरफ की जो सिलेक्शन है, थोपा गया है ना डिसीजन,
وہ اس میں بہت بڑا کردار اظہر محمود کا ہے. اظہر محمود فہیم اشرف کو بہت ہی زیادہ ہائیلی ریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا فہیم اشرف کی بارے میں کہ فہیم اشرف جب اپنی پیک پہ کھیلیں گے تو آپ لوگ عبدالرزاق اور اظہر محمود کو بھی بھول جائیں گے. یہ اظہر محمود نے خود کہا تھا. اور اگر آپ نوٹس کرو تو فہیم اشرف جب جب ٹیم میں ہوتا ہے، اظہر محمود جو ہے وہ سٹاف میں، کوچنگ میں ان کا کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اظہر محمود کی کوئی پرسنل بائس کی وجہ سے یہ فہیم اشرف سلیکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھو فہیم اشرف کو ہم پرچی اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ فہیم اشرف بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. فہیم اشرف کے شان مسعود کی طرح کوئی کنیکشنز نہیں ہیں، ان کی کوئی ایسی خاص دوستی نہیں ہے. ان پرٹیکولر محمد رضوان سے اگر میں کہوں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ محمد رضوان اور ان کا کوئی ایسا کنیکشن دکھتا ہے جس کی وجہ سے کیپٹن نے بولا ہو کہ بھائی مجھے فہیم اشرف ٹیم میں چاہیے. تو جو ایک مجھے پوائنٹ لگتا ہے فہیم اشرف کا سلیکشن اس ٹیم میں ہونا، وہ اظہر محمود، مجھے لگتا ہے کہ ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے فہیم اشرف کو ٹیم میں لانے کا، اور وہ کچھ زیادہ ہی ہائیلی ریٹ کرتے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجہ ہے. ہمارے جو کیپرز ہیں مڈل آرڈر میں بھی جو وہ بیٹنگ کریں گے، رضوان آف کورس کیپٹن رضوان. عثمان خان جی کی جگہ جو ہے وہ میرے حساب سے محمد حارث کو لینا چاہیے تھا. محمد حارث جو ہے وہ آپ کو اوپننگ میں بھی فخر زمان کے ساتھ اوپن کر سکتے تھے، لیکن عثمان خان کو انہوں نے پھر سے سلیکٹ کیا، اور ایک اسٹرنگ آف فیلیئرز ان کا چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے عثمان خان کو پھر سے سلیکٹ کیا ہے. اور آئی تھنک ایک فورس سلیکشن ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا سوچ کے، یا تو ان کو جب یو اے ای سے بلایا گیا تھا تو ان کو یہ بول کے آئی تھنک بلایا تھا کہ بھائی آپ یو اے ای چھوڑ کے پاکستان آ جاؤ تو چیمپئنس ٹرافی میں یو گونا بی آٹومیٹکلی سلیکٹڈ. تو جس بندے نے T20 میں اتنے ٹائم سے پرفارم نہیں کیا، وہ او ڈی آئی میں آپ اس کو جو ہے وہ کس بیس پہ اور کیا سوچ کے لے کے جا رہے ہو کہ وہ پرفارم کرے گا. آئی تھنک عثمان خان کی پلینگ 11 میں جگہ بھی نہیں بن پائے گی. بیٹسمین ہے طیب طاہر، سعود شکیل، کامران غلام، فخر، بابر نو ڈاؤٹ بابر کی سلیکشن ہے. فخر واپس آ گئے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ فخر اگر فلی فٹ ہوں گے فخر ول بی ان دا ٹیم اور فخر ہی اوپن کرے گا. کامران غلام اچھی سلیکشن ہے، اچھی فارم میں ہے اور رچلی ڈیزرو کرتے تھے ٹیم میں ہونا. اس کے بعد سعود شکیل کا واپس آنا ایک بہت اچھا سائن ہے. بہت اچھی فارم سعود شکیل نے ٹیسٹ میچز میں دکھائی ہے اور ایک اگریسو موڈ میں بھی نظر آئے تھے. تو آئی تھنک سعود شکیل کی انکلوژن بہت اچھی ہے، اور اسپیشلی جب پاکستان اور یو اے ای کی پچز پہ میچز ہوں گے تو ان کا جو اسپن کے اگینسٹ گیم ہے، اور ایون انہوں نے فاسٹ بالنگ کے اگینسٹ بھی اپنا گیم کو اپ کیا ہے. تو آئی تھنک سعود شکیل بہت اچھی جو ہے وہ انکلوژن ہے. طیب طاہر کا جو ہے وہ سلیکشن اس وجہ سے بھی انہوں نے رکھا ہے کہ وہ ٹیم میں ابھی آیا تھا، ابھی اتنا اچھا پرفارم نہیں ہوا، لیکن آئی تھنک انہوں نے یہی سوچا کہ ابھی ان کو تھوڑا سا لانگ رن دیں گے، تو طیب طاہر کو انہوں نے ٹیم میں رکھا. عرفان خان نیازی کو بھی اس ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اگر خوشدل شاہ اس ٹیم میں نہ ہوتے تو عرفان خان نیازی کی جگہ بنتی تھی، اور ہونا یہی چاہیے تھا کیونکہ عرفان خان نیازی کافی ٹائم سے لائن میں لگے ہوئے تھے، اور ایک دو سیریز کے بعد آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک دم سے ٹیم سے باہر کر دیا. تو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک المیہ ہے کہ پلیئرز جو ہے وہ اسی طریقے سے ابرپٹلی اندر باہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پلیئرز کو انسیکیورٹی رہتی ہے ہمیشہ، اور وہ ٹیم کے بارے میں اتنا نہیں سوچ پاتے اور اپنی جو ہے وہ پرسنل جگہ کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری ٹیم کا. میرے حساب سے ایک اسپنر، کیونکہ فہیم اشرف کی سلیکشن جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے، اور آئی تھنک فہیم اشرف کی جگہ ہمیں ایک اسپیشلسٹ اسپنر ہم رکھ سکتے تھے. سفیان مقیم ہو سکتے تھے وہ اسپنر، مہران ممتاز ہو سکتے تھے، عرفات مناز ہمارے پاس آپشن تھا. پر میرے حساب سے سفیان مقیم جو ہے وہ جتنا ہم نے ابھی ان کو انٹرنیشنل کرکٹ پہ دیکھا، انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی تھی، اور اسی طریقے سے لڑکے ڈیولپ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو چانس دیتے ہیں چیمپئنس ٹرافی میں. اسد شفیق کی ایک ویڈیو آئی تھی فیس بک پیج پہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایکسپیرینس کے ساتھ گئے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایکسپیرینس ہے. جتنے بھی ہمارے پاس پلیئر ہیں انہوں نے گنے چنے میچز کھیلے میں، نہ ہی ہمارے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے، نہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ ٹیلنٹ ہے. کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ دس از دا ٹیم ٹو بیٹ. پاکستان جو ہے وہ
انڈر ڈاگس کی طریقے سے ہی چیمپئنس ٹرافی جو ہے وہ انٹر کرے گی. جب پاکستان اس طریقے سے جاتا ہے, جب پاکستان پہ کوئی ہوپس نہیں ہوتی, کوئی امید نہیں ہوتی, تو پاکستان کچھ بڑا کر دیتا ہے. مثال آپ کے سامنے 92 کے ورلڈ کپ میں کوئی پاکستان کو چانس نہیں دے رہا تھا. 2009 کا T20 ورلڈ کپ کوئی ایسا خاص پاکستان کی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان فیوریٹس ہیں. اینڈ 2017 چیمپئنس ٹرافی آپ سب کے سامنے ہے. تو ہوپ فلی ہم ڈھیٹ فین ہیں, ہم ہوپ یہی کریں گے کہ پاکستان جیتے, اور جو بھی ٹیم اترے گی ہم اس کو فلی بیک کریں گے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے رضوان لیڈ کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان سلیکشنز کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جاتے جاتے میں نے اپنی ایک پلینگ 11 بنائی تھی جو کہ پروبیبلی یہی پلینگ 11 ہوگی. تو جو میری پلینگ 11 ہے اس میں فخر ان دا ٹاپ ہیں اور بابر ان کے ساتھ اوپننگ کر رہے ہیں, کیونکہ آئی ڈونٹ سی سعود شکیل اوپننگ ان چیمپئنس ٹرافی. If they give him the chance to open in the tri-series, maybe if he performs well, who knows. But Fakhr and Babar on the top, following Kamran Ghulam on number 3, then of course Rizwan number 4, then Saud Shakil, Salman Ali Agha on number 6. اس کے بعد خوشدل شاہ نمبر 7. خوشدل شاہ میری ٹیم میں ہے. if he's in the squad he is gonna play. اس کے بعد ابرار, اس کے علاوہ چانس ہی نہیں ہے, ابرار ایک ہی اسپنر ہے ہماری ٹیم میں. And then Haris, Hasnain and Shaheen. So I'm leaving out Naseem Shah. So this is my playing 11. اگر آپ اگری نہیں کرتے تو کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کی پلینگ 11 کیا ہے, اور آپ کے حساب سے 15 ممبر اسکواڈ میں کیا چینجز ہونے چاہیے تھے, اور کون سے پلیئرز جو ہے وہ مس کریں گے. آف کورس سائم ایوب کا میں ذکر کروں گا کہ سائم ایوب بگ مس. اگر سائم ایوب جو ہے وہ فٹ ہوتے تو پاکستان کا جو اوپننگ کا یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ نہیں ہوتا. اور آئی تھنک امام الحق کو بھی جو ہے وہ ان لوگوں نے اگنور کر کے غلط کیا. آئی تھنک امام الحق کو یہ لوگ کنسیڈر کر سکتے تھے. بہت سے پلیئرز ایسے ہیں جو لائن میں تھے اور ان کی جگہ ایسے پلیئرز آئے دور تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا. تو یہ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا, یہی ایک کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ جو ماحول ہوتا ہے ہمارا ڈریسنگ روم کا, اسے خراب کرتے ہیں. تو ہوپ فلی ان ڈیسیجن سے ڈریسنگ روم کا ماحول خراب نہیں ہوگا اور پاکستان اچھا پرفارم کرے گا.